ایک شادی میں گیا ہوں تو وہاں ڈھول بازے شروع ہیں اور گانا گایا جا رہا ہے. میں واپس ہونے لگا تو ایک آٹومیٹک صوفی صاحب تھے. ایک تو صوفی صاحب ہوتے ہیں نا, ایک آٹومیٹک صوفی صاحب ہوتے ہیں. آٹومیٹک وہ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب شادی بیاہ میں گانا بجانا جائز ہوتا ہے. یار تسی ڈرائیور نو بہ کے دسو بھی گاڑی کین چلانی ہے, کام تو پورا ہو گیا نا. آپ ڈرائیور کو بتائیں گاڑی کیسے چلاتے ہیں. وہ بندہ الچٹو من الڈگر ہے, اس کا علم یہ ہے, یہ اس کا علمی اسٹیٹس ہے, اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں جائز ہے. تو میں بیٹھ گیا, میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے, نئی دلیل لائیں آپ ذرا فرمائیے کہاں سے ثابت ہے. حدیث میں نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک شادی میں گئے تھے اور گانا گایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا شادی بیاہ پہ جائز ہے. میں نے کہا آپ نے حدیث خود پڑھی ہے؟ سنیے. کس سے سنی ہے؟ وہ تو سنی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس جب پروف نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کے بندے آدھا سنا ہے اور وہ بھی جھوٹ اپنے طرف سے ملایا ہوا ہے ساتھ. میں نے وہ حدیث پڑھی ہے, پڑھائی ہے, علماء جانتے ہیں, آج تک مشکات جلد 2 کتاب النکاح میں موجود ہے. لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ کبھی آپ نے اتنی کوشش فرمائی کہ مجھے اصل کتاب تک لے جاؤ تاکہ میں اس کو پڑھ لوں, یا اصل کتاب سے ہی میں اصل روایت کے الفاظ یاد کر لوں؟ آؤ میں حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت ربائی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ معوذ بن افرا کی بیٹی ہیں. معوذ کون ہے؟ معاذ اور معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں, یہ ان کی بیٹی ہیں. ان کی کون ہے؟ ایک مسئلہ حل ہو گیا نا کہ جو آپ کہتے ہو کوئی شیر خار بچے تھے انہوں نے جا کر ابو جہل کو مارا تھا, یہ بات کوئی نہیں. وہ صاحب اولاد تھے. جی ہاں, یہ بات ذہن میں لوگوں میں ایسے غلط مشہور ہوتا ہے. اس وقت ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. تو یعنی بڑے مجاہدین کے مقابلے میں بچے ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن بچے سے مراد اس طرح کے بچے نہیں ہیں جیسے میں نے اسٹیج پر بلایا ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا اور شہید کی بیٹی کا نکاح ہے. آقا نامدار وہاں موجود ہے. وَجَعْلَ جُوَيْرِيَاتْ يَنْدُبْنَ بِالدُّفْ مَنْ قُتِلَ آبَاءَهُنَّ فِي يَوْمِ بدر. جو ان کے آباء و اجداد اور ان کے والد جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیوں نے دف بجا کر انہیں یاد کرنا شروع کیا. گروٹ کے مسلمانوں, خوشاب کی غیور مسلمانوں, دف کیا ہے پتہ نہیں, آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہے, اور اسے یوں اپنی انگلیوں سے جان بوجھ کے ایک بار بجا کے دیکھا ہے کہ بجتا کیسے ہے. میں طائف گیا ہوں, وادی شفا گیا ہوں طائف میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے, اللہ مدینہ طیبہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ 170 کلومیٹر پہنچیے یہ بنو سعد کے راستے پہ شفا, بہت بڑی ایسا مری کی ٹھنڈک آپ کو بھول جائے. آپ یہ طائف پہ اس جگہ آئیے, وہاں پر دف ایک بقالہ اسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جنرل سٹور, بقالہ پر دف بک رہے تھے. میں نے دف وہاں سے جان بوجھ کے لیا کہ تاکہ میں دیکھ پاؤں. میرے پاس اس وقت اتنے گنجائش نہیں تھی, ورنہ میری نیت تھی کہ میں خرید کر یہاں مجمع میں دکھاؤں کہ دف ہے کیا. یہ جو دنیا میں لوگ ڈھول کہتے ہیں اور دف کے فرق کیا ہے, وہ دف میں نے دیکھا ہے. دف پتہ ہے کیا چیز ہے؟ جانور کے چمڑے کو برتن کے ایک طرف لگا دو, کسی چیز کی ایک طرف, اور اس کو بجاؤ. ڈھول دونوں طرف ہوتا ہے, دف ایک طرف ہوتا ہے. ایک فرق. دوسرا فرق, ڈھول بجانے والے بالغ اور بڑے لوگ ہوتے ہیں, اور دف بجانے والی جویریات نابالغ بچیاں تھیں. نمبر 3, ڈھول بجانے والے تو پتہ نہیں کس مسلمان اور غیر مسلم کے الفاظ کو گانوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس وقت اپنے بزرگوں کی نظم پڑھ رہی تھی. یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر جائز ہے, ہو بھی دف, ڈھول نہ ہو, بجانے والی بھی بالکل نابالغ بچیاں ہوں. نمبر 3, اور شریعت کے خلاف بات بھی نہ کہہ رہے ہوں. کیوں؟ اسی حدیث پاک میں ایک بچی نے ایک جملہ کہا, وہ خلاف شریعت تھا, تو حضور پاک نے فرمایا دعی ہذہ وقولی کما کنت تقولین. فرمایا یہ جملہ نہ کہے, جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ سے روک دیا. تو آج ہماری شادیوں میں سارے کھڑوتے ہیں صاحب ڈھول بجیں دے جی میں کوئی یکے کراڑ تے مراسیہ کھڑوتے ہو. من اللہ کی قسم دل جل جاتا ہے ایسی جگہوں میں جا کے, اور پھر دلیلیں حدیث پاک سے لائیں گے.
تو بھائی خدا کے لیے یہ تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اطاعت رسول نہیں ہے۔ اگر محبت دل میں ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے تو اس ترتیب پر چلو، یہ ترتیبیں نہیں ہیں۔ آج بالغ بڑی بڑی خواتین خدا کی قسم ڈانس کر کے پاؤں کی ہیل کی جوتی پہن کے زمین پہ مارتی ہیں۔ رب کا قرآن سورۃ نور میں کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو ڈانس کر کے پاؤں زمین پہ زور سے نہیں مارنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم محبت کے دعوے دار ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کا معنی اٹھا لیں۔ سورۃ نور ہمیں کیا کہتی ہے، 18واں پارہ کیا کہتا ہے، رب کیا فرماتے ہیں؟ جب میں نے اس بندے کو یوں سمجھایا تو اس کا علم وہیں سے زیرو ہو گیا، کیونکہ وہ ایزی لوڈ لے کر بیچارہ آٹومیٹک صوفی صاحب تھے۔ تو میں نے کہا بھائی خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی غلط بات کو شریعت سے دلیل نہ دیا کرو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ایک شادی میں گیا ہوں تو وہاں ڈھول بازے شروع ہیں اور گانا گایا جا رہا ہے۔ میں واپس ہونے لگا تو ایک آٹومیٹک صوفی صاحب تھے، ایک تو صوفی صاحب ہوتے ہیں نا، ایک آٹومیٹک صوفی صاحب ہوتے ہیں، آٹومیٹک۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب شادی پہ میں گانا بجانا جائز ہوتا ہے؟ یار تسی ڈرائیور نو بہ کے دسو بھی گاڑی کین چلانی ہے، کام تو پورا ہو گیا نا۔ آپ ڈرائیور کو بتائیں گاڑی کیسے چلاتے ہیں۔ وہ بندہ الچٹو من الڈگر ہے، اس کا علم یہ ہے، یہ اس کا علمی اسٹیٹس ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شادی بیاہ میں جائز ہے۔ تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ آپ کو بھلا کرے، نئی دلیل لائیں، آپ ذرا فرمائیے کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث میں نہیں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام ایک شادی میں گئے تھے اور گانا گایا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا شادی بیاہ پہ جائز ہے۔ میں نے کہا آپ نے حدیث خود پڑھی ہے؟ سنیے۔ کس سے سنی ہے؟ بہت سے سنی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس جب پروف نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کے بندے آدھا سنا ہے اور وہ بھی جھوٹ اپنے طرف سے ملایا ہوا ہے ساتھ۔ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، پڑھائی ہے، علماء جانتے ہیں، آج تک مشکات جلد 2 کتاب النکاح میں موجود ہے۔ لیکن وہ حدیث کیا ہے؟ کبھی آپ نے اتنی کوشش فرمائی کہ مجھے اصل کتاب تک لے جاؤ تاکہ میں اس کو پڑھ لوں، یا اصل کتاب سے ہی میں اصل روایت کے الفاظ یاد کر لوں؟ آؤ میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت ربائی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ معوذ بن افراء کی بیٹی ہیں۔ معوذ کون ہے؟ معاذ اور معوذ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ ان کی کون ہے؟ ایک مسئلہ حل ہو گیا نا کہ جو آپ کہتے ہو کہ شیر خوار بچے تھے انہوں نے جا کر ابو جہل کو مارا تھا، یہ بات کوئی نہیں، وہ صاحب اولاد تھے۔ جی ہاں، یہ بات ذہن میں، لوگوں میں ایسے غلط مشہور ہوتا ہے، وہ اس وقت ماشاءاللہ شادی شدہ ہے۔ تو یعنی بڑے مجاہدین کے مقابلے میں بچے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بچے سے مراد اس طرح کے بچے نہیں ہیں جیسے میں نے اسٹیج پر بلایا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں بلایا اور شہید کی بیٹی کا نکاح ہے، آقا نامدار وہاں موجود ہے۔ وَجَعْلَ جُوَيْرِيَاتِ يَنْدُبْنَ بِالدُّفْ مَنْ قُتِلَ آبَاءَهُنَّ فِي يَوْمِ بدر۔ جو ان کے آباء و اجداد اور ان کے والد جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیوں نے دف بجا کر انہیں یاد کرنا شروع کیا۔ گروٹ کے مسلمانوں، خوشاب کی غیور مسلمانوں، دف کیا ہے پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، اور اسے یوں اپنی انگلیوں سے جان بوجھ کے ایک بار بجا کے دیکھا ہے کہ بجتا کیسے ہے۔ میں طائف گیا ہوں، وادی شفا گیا ہوں طائف میں، اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مکرمہ لے جائے، اللہ مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ 170 کلومیٹر پہنچیے یہ بنو سعد کے راستے پہ شفا، بہت بڑی ایسا مری کی ٹھنڈک آپ کو بھول جائے۔ آپ یہ طائف پہ اس جگہ آئیے، وہاں پر دف ایک بقالہ اسے کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جنرل سٹور، بقالہ پر دف بک رہے تھے۔ میں نے دف وہاں سے جان بوجھ کے لیا کہ تاکہ میں دیکھ پاؤں۔ میرے پاس اس وقت اتنے گنجائش نہیں تھی، ورنہ میری نیت تھی کہ میں خرید کر یہاں مجمع میں دکھاؤں کہ دف ہے کیا، یہ جو دنیا میں لوگ ڈھول کہتے ہیں اور دف کے فرق کیا ہے۔ وہ دف میں نے دیکھا ہے۔ دف پتہ ہے کیا چیز ہے؟ جانور کے چمڑے کو